میرے قائد ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے خطاب کریں گے۔ آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے اس حلقے سے قومی اسمبلی کا امیدوار بنا کے مجھے خرید لیا آپ نے، اور بچپن سے سنتے تھے وہ جملہ میں آج آپ کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امیدوار مجھے بنا کے، تو میں یہ بات دل سے یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، میں قصوری میرا نا قصوری میں وچ قصور دے رہندا میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ ٹکٹ، یہ امانت ہے نواز شریف کی، اور اگر آپ نے اپنے ووٹوں سے اور نوٹوں سے، ووٹوں سے، آپ نے دعاؤں سے مجھے یہاں سے کامیاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرایا، تو کھڈیاں والوں اور ضلع قصور والوں، میں آپ کو یہ انکساری سے مگر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں اس ضلع قصور کو لاہور بنا دیں گے، اور اس ضلع میں ہر چیز دیں۔ میں کوٹ رادھا کرشن میں آنا چاہتا تھا، لیکن اس دن شدید مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا، لیکن وعدہ ہے آپ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پہلی فرصت میں کوٹ رادھا کرشن آؤں گا اور آپ کا آگے وہاں پر شکریہ ادا کروں گا۔ بیٹی مریم نواز شریف نے ایک بڑی ولولہ انگیز تقریر کی۔ اب میں کوئی بات جو انہوں نے یہاں پر کی گرم جوشی سے اور بہت دل کی گہرائیوں سے، اس کو میں نہیں دہراؤں گا۔ آج اس الیکشن کیمپین کا آخری جلسہ ہے، تو میں یہ آپ کو کہنے آیا ہوں کہ نواز شریف نے جہاں جہاں جلسے کیے، کئی جلسوں میں ان کے ساتھ تھا، میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ وہاں پر میں نے نواز شریف کی پاکستان بنے جو خدمات انہوں نے کی وہ میں نے ہر جگہ گنوا دی ہیں۔ آج میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم اللہ کے فضل سے بناتے ہیں تو نواز شریف اس ملک کی خدمت کس طرح کرے گا اور پاکستان کو کس طرح ان مشکلات سے آپ کی دعاؤں سے نکالے گا۔ میرے بزرگوں، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے۔ تو ایک طرف اندھیرے تھے، نواز شریف روشنیاں لے کے آیا، ایک طرف خدمت ہے نواز شریف کی اور دوسری طرف دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ ہے۔ ایک طرف اظہار اور قربانی ہے، دوسری طرف لالچ، طمع اور پیسہ بٹورنے کی خواہش ہے۔ ایک طرف یہ شخص نواز شریف وطن سے محبت کرتا ہے، دوسری طرف ملک دشمنی ہے۔ ایک طرف تدبر ہے، صلح جوئی ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، دوسری طرف رعونت اور تکبر ہے۔ ایک طرف گالی گلوچ ہے، دوسری طرف دعائیں ہیں۔ ملک کی خیر مانگنے والا نواز شریف ہے۔ ایک طرف 9 مئی کا واقعہ جس سے ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی، دوسری طرف 28
मई वाला नवाज शरीफ यहाँ बैठा है जिसने पाकिस्तान को 28 मई को एक एटमी कुव्वत अल्लाह ताला के फजलो करम से बनाया। और ये आप बॉर्डर पर रहने वाले आप लोग हैं, ये हमारा हमसाया अब क़यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता अल्लाह के फजलो करम से। एक बारी फिर दोबारा एटमी धमाके कर दो। फिर मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और मेरी बहनों, माजी में जब भी पाकिस्तान के ऊपर कड़ा वक्त आया, मैं 1990 की दिहाई में जब नवाज शरीफ पहली मर्तबा वजीर आजम बना तो एक बहुत बड़ा सैलाब आया। और नवाज शरीफ, मैं इस बात का गवाह हूं कि सैलाब के साथ साथ पैदल चलता गया और जब तक सैलाब समंदर में गर्क नहीं हुआ, नवाज शरीफ चैन से नहीं बैठा था और कच्चे घर भी तामीर किए। ये है वो नवाज शरीफ की खिदमत का रिकॉर्ड। और दूसरी तरफ जब सैलाब आए हालिया सालों में तो वो लॉन्ग मार्च करते रहे, वो धरने देते रहे, वो साजिशें करते रहे। जब डेंगी आई तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं आपके दरमियान था, वो पहाड़ों पर चढ़ गए और जाकर वहां पर हुक्का पी के सो गए। ये है वो क़यादत जिसका आज मैं मवाजना कर रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, 8 फरवरी को आपने शेर पर मोहर लगानी है तो उससे क्या होगा कि फिर 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। एक नई सुबह होगी। और मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर चौथी मर्तबा नवाज शरीफ को आप वजीर आजम मुंतखब करते हैं तो फिर क्या आपको खुदार की जिंदगी बसर करनी है या खुददारी की जिंदगी बसर करनी है? क्या आपको कशकोल लेके जाना है या अपना हाथ अल्लाह के फजल से इस तरह करना है? क्या आपने अपने बच्चों, बेटियों और बहनों को तालीम दिलवानी है और उनको हुनर सिखाना है और इज्जत का रोजगार दिलवाना है, या फिर एक ऐसे शख्स के पीछे जिसने कौम को गाली सिखाई, कौम को बदतमीजी सिखाई, माशरे में जहर घोला? नवाज शरीफ ने इसके 3 मर्तबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। ये है वो नवाज शरीफ जिसने सब्र किया, जिसने बर्दाश्त की, अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। और कसूर वालों और खुदिया वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ ने, आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि वो कौन सा लीडर है। इधर में मैं आप सबसे मुखातिब हूं कि वो कौन सा लीडर है जिसकी पूरे पाकिस्तान में तरक्कियाती कामों के ऊपर तख्तियां लगी हैं? कौन है वो? तरक्कियाती कामों के ऊपर तख्तियां लगी हों, उसके खिलाफ और उसकी हुकूमतों का तख्ता उलटना, यह मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी। मगर नवाज शरीफ ने इसके बावजूद भी अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा, शहीदों को गाली नहीं दी, यादगारों पर आग नहीं लगाई, किसी को मीर जाफर नहीं कहा और जादू टूने का सहारा नहीं लिया। अभी कल सिंध में मेरे एक बड़े मेहरबान, आप जानते हैं ना कौन मेहरबान है मेरे? ओ जोर नाल बोलो, की हो गया तानू? मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतहाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी
خود ہی ہمارے جلسوں کا کام دے رہی ہے. وہاں پہ جو آپ کی کارکردگی ہے اس کو پورے پاکستان نے دیکھ لیا ہے. ہم نے بھی عوام کو آ کر کراچی میں یہی کہنا تھا کہ یہ ہے کارکردگی, اور کہتے نہیں جناب کہ کراچی نو لاہور بنا دیں گے. جنہاں نے کراچی نو لاہور بنانا ہے تو باقی گل پچکی رہ گئی, اور بول دے نہیں قصوریہ بولو نا. اس لیے میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں, میں آپ کو آج نواز شریف نے ابھی آپ سے خطاب کرنا ہے. میں آپ کو آج یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اگر نواز شریف کو آپ نے چوتھی مرتبہ آپ نے موقع دیا تو قصور کی بات تو میں نے کر لی, میں پنجاب کی بات کرتا ہوں, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایسے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ایتھے جناب نوجوان کنے کنے تے ایدہ مطلب ہے کہ میں کلا نوجوان نہیں باقی تو سارے نوجوان ہو. تو میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں, ان بیٹیوں کے لیے پورے قصور میں نہیں پورے پنجاب میں پاکستان میں آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی, سکل ڈیولپمنٹ, ووکیشنل ٹریننگ, جس سے آپ کے بچے اور بچیاں وہ ہنر سیکھیں, پاکستان میں باوقار ان کو یہاں پر ملازمت ملے, ملک سے باہر بھی کاروبار کریں, پاکستان کو خوشحال کریں, کشکول توڑیں, غربت بے روزگاری کا خاتمہ کریں, اس ملک کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, خودار کی زندگی سے باز آئے اور عظیم بنے پاکستان. آج 8 فروری کا دن جو ہے نوٹ کر لو, ترقی کو چن لو اور تباہی کو چن دو. ترقی کو چن لو اور تباہی کو چن دو, غربت کو ختم کر دو اور خوشحالی کو چن لو. اس ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم کرو, اس ملک کے اندر روزگار پیدا کرو. یہ نواز شریف ہے, یہ دوسرے نہیں جو مداری اور ہیرا پھیری کر کے گھروں کو جا کے شام کو سو جاتے ہیں اور کی نیند رات کو ملے گی تو ہم سوئیں گے. آپ خوشحال ہوں گے تو ہماری تھکاوٹ دور ہوگی. آپ کے بچے ملازمت میں آئیں گے تو ہمیں فخر ہوگا. یہاں یونیورسٹی بنے گی تو ہمیں فخر ہوگا, یہاں اسپتال بنے گا ہمیں فخر ہوگا, اور کشکول ٹوٹے گا, پاکستان عظیم بنے گا. انشاءاللہ کام کرو گے, لڑو گے, آگے بڑھو گے, پاکستان کو عظیم بناؤ گے تو پھر کتنا کچھ ہے. یہ سن لو بات, آخری بات کر رہا ہوں. کتنا کچھ ہے کر کے دکھایا, کتنا کچھ ہے کر کے دکھایا, کتنا کچھ ابھی باقی ہے. خواب جو پورا دیکھا تھا ابھی ادھورا باقی ہے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے, پاکستان کو عظیم بنائیں گے. نعرہ لگاؤ پاکستان, آواز دیا ہے پاکستان. ایک گنڈا پردوں کی آواز جانی چاہیے دی ہے, گنڈا پردے کے پاکستان. قائد اعظم محمد نواز شریف شیر شیر. خدا حافظ. وہ تمام کینڈیڈیٹس کے جو مریم نواز نے نام لے چکی ہیں, انشاءاللہ میں ان کا نام لینے دیجئے. جناب ملک رشید احمد خان صاحب, جناب رانا حیات خان صاحب, سعد وسیم شیخ, رانا محمد اقبال صاحب, یہ بڑے نواز شریف کے بڑے ساتھی ہیں. ان کے والد بھی نواز شریف کے بڑے ساتھی تھے. اور اس کے بعد ملک محمد احمد خان صاحب, چودھری محمد الیاس خان, محمد نعیم صفدر, ملک احمد سعید خان, شیخ علاؤدین. اے شیخ صاحب میرے بھی بڑے مہربان نے, محمد انور, راؤ ممتاز, راؤ مظہر حیات. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو.
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ 9 ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਠਾਈ ਤੇ ਹਲਵਾ ਪੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ।